سنا رہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم اور میری بہنیں، قرآن کریم کے یہ واقعات اس لیے اللہ نے بیان نہیں فرمائے کہ ہم دلچسپی سے اس کو سنتے رہیں اور واہ 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 بہت اچھا بیان ہو گیا، آپ میرے اوپر کوئی دو جملے کہہ دو اور مجھے خوشی ہو جائیں اور میں آپ سے متعلق خوش ہو جاؤں. میری بہنیں، یہ قرآن کریم اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لینے والے بنیں، ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لینے والے بنے. یہ شاہی کلام، اور شاہی کلام چونکہ بہت اونچا ہے، بادشاہ لوگ تھوڑا بولتے ہیں، مضامین اس میں بہت ہوتے ہیں، اللہ مختصر بولتا ہے لیکن اس میں قیامت تک کے مسائل ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، قرآن کیسے بولتا ہے. آپ قرآن کریم پر غور تو کریں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں ایک عورت کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا، ایک عورت کا صرف نام لیا، اور وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کا تو نام قرآن میں اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا. جب بھی اللہ کسی عورت کا تذکرہ کرتا ہے تو یوں بولتا ہے امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ کسی عورت کا نام نہیں لے رہا ہے، صرف امرأۃن سے تعبیر کر دیتا ہے. صرف مریم کا نام لیا. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا ہے، نوح کی بیوی کا نام فلاں ہے، صالح کی بیوی کا نام فلاں ہے؟ کیا اللہ کو یہ پتا نہیں تھا؟ پھر اللہ کیوں نام نہیں لے رہا ہے؟ اے قرآن کے پڑھنے والوں اور اے قرآن کی پڑھنے والیوں، اللہ تمہیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ تمہیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے. اے لوگوں، تم بھی اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بیویوں کے نام بلا ضرورت لوگوں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے نہ لیا کرو. ہاں ضرورت ہو تو لو، جیسے سرکاری دفاتر میں یا جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تو ضرور لیجئے. جیسے مریم علیہ السلام کا نام اللہ نے ضرورت کی بنیاد پر لیا، اور وہ ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے رب کہہ دیا، ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہہ دیا، ان کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کہہ دیا. اس لیے اللہ کو مریم کا نام لینا پڑا اور فرمایا عیسیٰ جس کا بیٹا ہے اس کا نام مریم ہے، وہ کھانے والی عورت ہے، وہ تمہاری طرح استنجا کرنے والی عورت ہے. اس سے پیدا ہونے والا بیٹا یہ رب اور خدا اور اللہ کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ضرورت کی بنیاد پر لیا. باقی مسائل میں ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کا نام نہیں لیا. قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی، پڑھنے والیوں کو بھی تعلیم دی. اپنی بیٹیوں کا نام، اپنی بیویوں کا نام بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہ لیا کرو، اس لیے کہ فاسد ذہن کے لوگ نام سے بھی لذت لیا کرتے ہیں. قرآن کیسے بول رہا ہے؟ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے قرآن کے اندر جو آپ اندر گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ مسائل کھلتے ہیں. اور ایک مسئلہ دیکھ لیجئے، اسی کے اندر سے ایک مسئلہ اور رونما ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی کسی عورت کا تذکرہ کر رہا ہے امرأۃن کا لفظ بول رہا ہے. امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ صالح، امرأۃ لوط، سب کو امرأۃن سے تعبیر کیا. لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا ذکر آیا، ازواج مطہرات کا ذکر آیا، ہماری ماؤں کا ذکر آیا، امہات المؤمنین کا ذکر آیا، تو میرا قرآن امرأۃن سے کبھی تعبیر نہیں کرتا. زوجات ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. 3 جگہ پر انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لفظ زوجہ سے تعبیر فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ زوجہ اور امرأۃن میں فرق کیا ہے. میری مائیں اس فرق کو بہت سنیں، میری بیٹیاں اس فرق کو بہت سنیں. زوجہ اور امرأۃن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا زوجہ امرأۃن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نکاح تو ہوا لیکن وہ اپنے شوہر کی کما حق اطاعت گزار نہیں، فرما بردار نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی، نکاح تو حضرت نوح سے ہوا لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی، نکاح میں آئی ہے لیکن موافقت نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ایمان نہیں لائی. لوط علیہ السلام کی بیوی امرأۃن ہے، نکاح تو ہوا لیکن حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی. ایمان تو کیا لاتی؟ حضرت لوط کو مروانے کے لیے گندے پلان آپ کی بیوی نے بنائے تھے. یہ تمام وہ عورتیں ہیں کہ جن کا نکاح تو ہوا ہے لیکن نکاح کے ساتھ ساتھ موافقت نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ،
اتباع نہیں ہے اپنے شوہر کی، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں ہے، اپنے شوہر کے مزاج میں رنگنا نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ملنا نہیں ہے، اس کو امراتن سے تعبیر کیا۔ اور زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جائے، اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے شوہر کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دے، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی تمام بیویاں زوجہ بن کر کے آئی تھی، نبی نے جو فرمایا عورتوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ قرآن جس کو نقل کر رہا ہے، ان ازواج مطہرات نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سرتاج، اسلام میں فراوانی ہو چکی ہے، مال میں فتوحات ہو چکی ہے، ہمیں سال بھر کا خرچہ دیجیے، ہمیں سال بھر کے خرچہ دیجیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوئی، آپ نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک قطع تعلق کر لیا، الائے لوگ بھی کر لیا، قطع تعلق کر لیا، دوسرے مکان میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے یوں کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو یوں کہیے، اگر تمہیں دولت چاہیے تو میں تمہیں سال کا خرچہ دے کر خوشی کے ساتھ طلاق دے دوں، جدا کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو میری طرف فقر و فاقہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، میری زندگی کی طرح زندگی گزارنا پڑے گا۔ جہاں یہ آیت اتری ہے، اللہ کے حبیب سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے فرمایا، لا تعجلینی، جلدی نہ کیجیے میں جو کہہ رہا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کیجیے پہلے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، دیکھو جلدی نہ کیجیے۔ حضور کے دل میں یہ تھا کہ اگر عائشہ نے عجلت کر کے جلدی کر کے اگر یوں کہہ دیا کہ اچھا میں دولت چاہتی ہوں تو مجھے اس آیت کی بنیاد پر اسے طلاق دینا پڑے گا۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ کو جدا کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حاملہ ہے، اللہ کے حبیب کے علوم کو اٹھانے والی ہے، اس لیے فرمایا جلدی نہ کیجیے تم۔ فرمایا آیت سناؤ، آیت سنائی تو حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ماں باپ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو چاہتی ہوں، دولت نہیں چاہتی۔ یہ وہ فراست ہے، اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی نصیب فرمائے کہ وہ بجائے دولت چاہنے کے اپنے شوہر پر فدا ہونے والی ہو، اپنے شوہر پر قربان ہونے والی ہو، زوجہ بننے والی ہو، امراتن بننے والی نہ ہو۔ امراتن تو دنیا میں بہت ہے، امراتن دنیا میں بہت ہے، زوجہ بننے والی ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ اور کیسی فرما بردار؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یوں فرما دیں کہ عائشہ تیری حیات تو مجھے دے دے تو میں اپنی حیات آپ کو دے کر میں مرنے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے حبیب آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ فنائیت ہے، یہ وہ اپنے شوہر کے رنگ میں رنگنا ہے، مرض الوفات ہے۔ اللہ کے حبیب اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، درد سر بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب میں، بے چینی، بخار بہت شدید ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کر دے تو میں تیار ہوں، آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، آپ اچھے ہو جائیں۔ ام حبیبہ زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو زوجہ بنائے۔ امراتن تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن ہماری بیٹیوں کو اللہ زوجہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو شوہر کے رنگ میں رنگ جائیں، شوہر کی فرما برداری اور اطاعت میں رنگ جائے۔ سحریں تو بہت سن کر آتی ہے کہ اگر شوہر اگر رات کو دن کہے تو اسے بھی مان لیجیے، لیکن آنے کے بعد شوہر کو منواتی ہے کہ تو رات کہہ دے اور دن کہہ دے۔ معاملے الٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ملنے والے نے ایک عجیب لطیفہ سنایا، ہماری بہنیں اس کو برا نہ مانے، لطیفہ ہے۔ فرمایا کہ رخصتی کے موقع پر جب وہ رو رہی تھی تو دلہا کے ابا نے یوں کہا کہ بیٹی رو مت، آج تو رو رہی ہے، اب زندگی بھر میرے بیٹے کو رلائے گی۔
تو بہرحال عورت کو زوجہ بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ امرأتن بنے۔ قرآن کریم ان مسائل کو بہت کھول کر کے بیان کر رہا ہے، عورتوں کے مسائل کو، اس لیے کہ قرآن اترا ہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کی بشارت کے لیے آیا۔ قرآن کریم ایک واقعہ نقل کرتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی عبرت کے لیے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس کی ایک خادمہ، نوکرانی، کنگا کرنے والی، گھر میں جھاڑو دینے والی، گھر کی صفائی کرنے والی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ خادمہ کے 2 بیٹے، فرعون کو پتا چلا کہ میرے گھر میں ہی ایمان کا چراغ روشن ہو چکا ہے۔ خادمہ کو سمجھایا، نہیں مانی، تیل گرم کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن 3 راتیں تیل گرم ہوتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، آدھا گھنٹہ گرم ہوتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے، یہاں 3 دن 3 رات گرم ہوتا رہا۔ خادمہ سے پھر سمجھایا، کہا نہیں مانو گی تو یہ تیل ہے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب اس کو اور اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا، بیٹی 8 سال کی ہے اور بیٹا 8 مہینے کا ہے، تیل کے قریب لے کر آئے، 8 سال کی بیٹی کو پکڑا اور بیٹی کہہ رہی ہے، یا امی، او میری ماں، میری ماں، تو مجھے کہاں دھکیل رہی ہے؟ ماں کے پاؤں تھوڑے سے ماں ہوتی ہے۔ اس تیل کو دیکھ کر ماں کے پاؤں میں تھوڑی ہچکچاہٹ تو آئی۔ میری مائیں اس واقعے پر غور کریں، قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو تو تم اپنی زبان سے کلمہ کفر بول سکتے ہو جان کو بچانے کے لیے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ صرف اس شریعت میں اجازت نہیں، تمام شریعتوں میں اجازت ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے دل میں پکا ایمان ہے اور زبان سے کلمہ کفر بول دیا تو اس کا جواز ہے۔ وہ خادمہ بول سکتی تھی لیکن نہیں بولی۔ حال یہ ہے کہ جب اس کی بیٹی کے پاؤں پکڑ کے ڈالا جا رہا ہے تیل میں سر کی طرف سے، جیسے ہی ڈالا، ہم جیسے مچھلی تلتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ماں دیکھ رہی ہے۔ ماں کا قلب دیکھیے، وہ ماں اپنی بیٹی کے جان کو ایمان پر قربان کر رہی ہے، اور ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو شریعت پہ چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ انہیں پردے کی بات گرانی لگتی ہے، بھاری معلوم ہو رہی ہے۔ انہیں وہ تہذیب اچھی لگ رہی ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہماری بیٹیوں کو وہ تہذیب اچھی لگ رہی ہے جو اللہ کی ناراضگی والی ہے۔ کیا ہو گیا ہماری بیٹیوں کو؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے بہت بڑا مجمع تھا ابھی مستورات کا بھی کشمیر میں، وہاں میں نے یہ مضمون نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تو پوری زندگی لوگوں کے لیے خوبصورت بنتا رہا، میرے لیے تو تو کبھی خوبصورت نہیں بنا۔ میری بیٹی اور میری بہنیں ساری زندگی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتی رہی اور خوبصورت بنتی رہی۔ میرا جوان اپنے گلوں میں سونے کے چین ڈال کر، اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں ڈال کر لوگوں کو بتاتا رہا، اپنے گلے میں چاندی کی چین ڈال کر یہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں سونا اٹھایا اور ایک ہاتھ میں ریشم اٹھایا اور فرمایا، ہادان حرامان علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر، میری امت کے میل پر اللہ نے سونے کو بھی حرام کیا اور ریشم کو بھی حرام کیا، اور فرمایا جو مرد سونا اور ریشم دنیا میں پہنے گا اللہ جنت کے سونوں سے اسے محروم کر دے گا، اللہ جنت کے ریشم سے اسے محروم کر دے گا۔ فرمایا تزینت للناس ولا تزین لاجلی،
تو لوگوں کے لیے تو خوبصورت بنتا رہا، تو لوگوں کے لیے خوبصورت بنتی رہی، مزین ہو کر کے نکلتی رہی، لیکن تو میرے لیے کبھی مزین نہ ہوئی، تو میرے لیے کبھی مزین نہ ہوا۔ اے اللہ، آپ کے لیے مزین اور آپ کے لیے خوبصورت بننے کی کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے نبی نے جو لباس دیا ہے وہ لباس پہنو گی، جو میرے نبی کی بیٹیوں نے لباس پہنا، جو میرے نبی کی بیویوں نے لباس پہنا، جو میرے نبی کے صحابہ کی عورتوں نے لباس پہنا، اگر وہ لباس پہنو گی، نمازوں کے پابند بنو گے، تہجد کے پابند بنو گے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زیور پہنو گے، یہ ہے اللہ کے لیے خوبصورتی، یہ ہے اللہ کے لیے تزئین۔ تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تو لوگوں کے لیے خوبصورت بنتی رہی، تو میرے لیے تو نہیں بنی۔ تو اے مرد، تو بھی لوگوں کے لیے خوبصورت بنتا رہا، تو میرے لیے تو کبھی مزین بن کر کے نہیں آیا۔ اللہ بڑے شکوے کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس کا کنگا کرنے والی، اس کی 8 سالہ بچی کو اٹھا کر کے ڈالا، اور وہ ایک مچھلی کی طرح ختم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں ہوتی ہے، اس کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس سے کہا اب بھی باز آ جا، فرعون کو رب مان لے، اس موسیٰ کے خدا کا انکار کر دے۔ لیکن کیا کہنے لگی وہ ہمت والی عورت کہنے، اس کا پاؤں کو تھوڑا سا ہتنے لگا تھا، کیوں نہ ہٹے گا جب اپنی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسے جل رہی ہے، اس کا چہرہ کیسے کوئلہ ہو گیا، کیسے کالا ہو گیا، کیوں ماں کے دل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوگی؟ تھوڑی سی ہچکچاہٹ، ابن کثیر نے روایت نقل فرمائی، جیسے ہی دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ فوراً سامنے اس بیٹی کی روح کو آسمان کی طرف سے فرشتے لے جاتے ہوئے نظر آئے اور بیٹی کو بولنے کی قوت دی۔ بیٹی نے بولا اور ماں کے کان میں آواز پہنچی، ماں اپنے پاؤں کو نہ ہٹانا، تو جسے آگ دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے۔ بہت آسان ہے ان واقعات کو بول دینا، بہت آسان ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو $2 میں ایمان کے سودے کر لیتے ہیں، $4 حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے ان واقعات کو بول دینا، میرا اور آپ کا سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن جب ایمانی کسوٹی پر آ جاتے ہیں، حلال لوں حرام لوں اور حرام چھوڑ کر ایمان بچاؤں، یہ مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم حرام کے ہزاروں لقموں کو لے لیں گے، چاہے ایمان دینا پڑے تو دے دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت سمجھنے دی۔ یہ تھوڑی سی زینت جب ہمارے سامنے آ گئی، ہماری بچی کے سامنے، یہ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا کہ یہ پینٹ پہن رہے ہیں، یہ شرٹ پہن رہے ہیں، یہ عریانی لباس پہن رہے ہیں، میری بیٹی بھی ان کو دیکھ کر وہ خوبصورت لباس پہن کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ان جملوں کو اور ان حالات کو لکھا ہے کہ جن جملوں اور جن حالات کی بنیاد پر انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس میں ایک بات لکھی ہے، وہ تو ایک کتاب ہے چھوٹی سی، میں کبھی بھیج دوں گا حضرت مولانا پر، چونکہ ان کو بھی بہت فکر ہے یہاں تربیت اولاد کی، بہت فکر ہے۔ ابھی مجھے ہمارے عزیزم علی زبیر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ مولانا کو بہت فکر ہے مولانا قاسم صاحب کو کہ کسی طرح یہاں کا جنریشن، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے کسی طرح ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو جائیں اور یہ دوسرے راستے پر جانے نہ پائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا سوال ہوگا۔ تو میں وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے بھیج دوں گا، حضرت نے اس میں ایک بات لکھی ہے، اگر تم نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر یوں کہا اللہ نے تجھے بڑی فرصت میں بنایا ہے، فرمایا ایمان سے نکل گیا۔ اس کا مطلب فرصت بھی کوئی چیز ہے اللہ کے لیے۔ ایسے کئی جملے ہیں، اسی میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم نے نبی کے لباس کو حقیر سمجھ کر موجودہ عریانی لباس کو پہنا تو نبی کی سنت کی تم نے توہین کی، پتہ بھی نہیں چلا، نام کے تو رہ گئے محمد اور قاسم، نام کی تو رہ گئی زینب اور رقیہ اور عائشہ اور ام کلثوم، یہ نام کی رہ گئی لیکن ایمان اندر سے نکل چکا ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اب اس عورت سے سمجھایا گیا اب بھی چھوڑ دے موسیٰ کے رب کو، فرعون کو رب مان لے۔ کہنے لگی نہیں، میری اس بیٹی نے جاتے جاتے مجھے بتا دیا کہ یہ آگ نہیں ہے باغ ہے، یہ جنت ہے۔ اب
6-8 مہینے کا بچہ بھی گود سے دودھ پیتا ہوا، ارے چلیے وہ بچی تو یا امی بھی کہہ رہی تھی، او میری ماں، اے میری ماں، اس بچے کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ معصوم سا اٹھا کر پھینک دیا اس کو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بہت زور سے رو پڑی، بہت زور سے۔ لوگ سمجھے کہ شاید اب چھوڑ دے گی، کہا اب بھی باز آ جا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ 2 لال گئے ہیں جنت میں بھی چلی جاؤں گی۔ کہا تیار ہے؟ کہا بالکل۔ اب جو تیاری ہو رہی ہے اٹھانے کے لیے، تو کہا میری ایک نصیحت یاد رکھو، ایک وصیت یاد رکھو، میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو میری بچیوں کی ہڈیوں سے علیحدہ نہ کرنا، ایک ساتھ دفن کر دینا، پھینک نہ دینا، ایک جگہ دفن کر دینا، تاکہ میں میری بچیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے جاؤں۔ اپنی مظلومانہ شان کے ساتھ اس بات کو مان لیا۔ عورت بھی جل کر ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 2000 سال کے بعد معراج میں جا رہے ہیں، تو اب مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جا رہے ہیں، بیچ میں اس جگہ سے خوشبو آئی، بڑی عجیب قسم کی خوشبو۔ آقا نے ایسی خوشبو کہیں نہیں سونگھی تھی۔ فرمایا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا موسیٰ پر ایمان لانے والی آسیہ کی خادمہ اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آتی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے۔ میری مائیں، آج ہم سے پردے کا مسئلہ جب کہا جاتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اب جب ان حالات کو دیکھا، اس واقعے کو پورے کو دیکھا، تو آسیہ کے دل میں بھی یقین ہو گیا کہ یہی مذہب سچا ہے۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئی۔ سمجھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ارے تو نے کس کو رب مان لیا؟ چھوڑ دے، تیرا رب تو فرعون ہے، تیرا شوہر۔ تو فرش مخمل پر چلنے والی، نرم گرم گدوں پر سونے والی، شاہی محل میں رہنے والی، تجھ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، تو اتنی بڑی ملکہ، ارے تو موسیٰ کو کہاں ماننے چلی گئی جو فتح پرانے کپڑے والا ہے، جس کے لباس کا ٹھکانہ نہیں، کہاں تو نے اس کو مان لیا؟ لیکن آسیہ کے دل میں ایمان آ چکا تھا، اب وہ نکلنے والا نہیں۔ فرعون نے کہا پھانسی دے دو۔ پہلے بہت سمجھایا، نہیں مانی، جیل خانے میں ڈال دیا، نہیں مانی، کہا اس کو کٹھیرے میں حاضر کرو۔ فرش مخمل پر فرعون کے ساتھ نرم گدوں پر سونے والی آج مجرم کی طرح ہاتھ بندھے ہوئے کٹھیرے میں کھڑی ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے چھوڑ دے موسیٰ کو، اس کے رب کو، ورنہ میں تجھے پھانسی دے دوں گا۔ اس نے کہا پھانسی منظور ہے، لیکن میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہوں۔ اللہ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو وہ ایمان نصیب کرے۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ شاہی محل کو چھوڑ دیا اور ہماری بیٹیوں سے مہندی کی رسمیں نہیں چھوٹ رہی، ہماری بہنوں سے مہندی کی پارٹیاں نہیں چھوٹ رہی، ہماری بہنوں سے فاسد لباس نہیں چھوٹ رہا ہے، ہماری بہنوں سے دنیا کا عریانیت والا لباس نہیں چھوٹ رہا ہے، ہماری بہنوں سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والی چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو صحیح غیرت والا ایمان نصیب فرمائے اور حیا اور ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں انشاءاللہ اور مجلس میں واقعہ نقل کروں گا کہ حیا قرآن کیسے بیان کر رہا ہے، عورتوں کی حیا کیسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ بہرحال فرعون نے کہا پھانسی دے دو اسے۔ کٹھیرے میں کھڑی ہو کر مجرمہ کی شکل میں بندھی ہوئی ہاتھوں کی وہ آسیہ کہہ رہی ہے فقض ما انت قاض۔ قرآن نقل کر رہا ہے اس کے واقعے کو۔ جی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم بھی دیندار بنیں گے تو ہم قبر میں ہوں گے، لیکن اللہ ہمارے تذکروں کو دنیا میں جاری رکھے گا۔ لوگ ہمیں یاد کر کے دعائیں دیں گے، نیک بن کے جاؤ، صالح بن کر جاؤ، اللہ والے بن کر جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن کر جاؤ۔ قرآن قیامت تک کے لیے آسیہ کے واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ فقض ما انت قاض، آسیہ کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے، میں ایمان نہیں چھوڑوں، کا پھانسی دے دو۔ فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک، بڑی خطرناک، دنیا میں ایسی پھانسی کوئی نہیں دیتا تھا۔ اس کی پھانسی کیا ہوتی تھی؟ وہ ایک لکڑا سیدھا رکھتا تھا، ایک آرا لکڑا رکھتا تھا، اس پر زندہ انسان کو سلا دیتا تھا اور پورے بدن پر کھیلے مار دیتا تھا۔ اسی لیے فرعون کو وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، کھیلوں والا، میخوں والا فرعون، بڑی خطرناک اس کی پھانسی۔
اس نے کہا آسیہ کو پھانسی دے دو. اب ایک لکڑا سیدھا، ایک آرا لکڑا، اوہو، نرم نرم بستر پر سونے والی کے سر پر کھیلا مارا جا رہا ہے، پیٹ میں کھیلا مارا جا رہا ہے، ہاتھ میں. بہت آسان ہے ان واقعات کو بول کر کے لذتیں لے لینا، لیکن وقت پر اپنے ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. اپنی نظروں کو بد نظری سے بچانا بہت مشکل ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا بہت مشکل ہے. یہی ایمانی غیرت ہے. سلا دیا، خون بہ رہا ہے آسیہ کا، اور اتنے پر بس نہیں کرتا تھا. جب لکڑے پر چپکا دیتا تھا لوہے کے ذریعے سے، کھیلوں کے ذریعے سے، تو پھر یوں کھڑا کر دیتا تھا دھوپ میں، اور چاروں طرف سے آگ جلاتا تھا. ادھر سے خون بہ رہا، ادھر سے تپش ہو رہی ہے. تڑپتے 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 آسیہ کی روح نکلی، لیکن روح نکلنے سے پہلے اس نے جو جملہ کہا وہ قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی، فرمایا اے اللہ، تو تیری پڑوس میں مجھے جنت میں مکان عطا فرما. کیا آیت ہے میرے ذہن سے نکل، جس میں فرمایا کہ اللہ تو تیرے پڑوس میں مجھے مکان عطا فرما. اور آگے فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، اور اے اللہ ان ظالموں سے نجات دے. میں ان سے اب نجات چاہتی ہوں اور میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں. قیامت تک اس کی یہ دعا قرآن کریم میں نقل ہوئی، پڑھی جائے گی. خدیجۃ القبریٰ کا انتقال ہو رہا ہے، میرا نبی خدیجہ کو کہہ رہا ہے خدیجہ تم جا رہی ہو نا، تمہاری شوکن کو میرا سلام کہنا. فرمایا میری موجودگی میں تو آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا، پھر آپ میری شوکن کون؟ فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح کرا دیا ہے. اجعلنی بیت، اے اللہ تو تیرے پڑوس میں مجھے مکان عطا. کتنی جامع دعا ہے. یہ واقعہ ہمیں میری بیٹیوں اور بہنوں یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایمان کا سودا کرنے والے نہ بنیں، ہم ایمان کا سودا کرنے والے نہ بنیں. قرآن کریم کے یہ واقعات اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ دلچسپی لے کر کے سنتے رہیں اور واہ واہ اور بڑی اچھی تقریر اور بڑا اچھا بیان اور بڑا اچھا رمضان گزر رہا ہے اور بڑا اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اس نیت سے نہیں، اس نیت سے میری بیٹیوں، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے جوانوں، ان واقعات کو ہم سننے والے بنیں کہ اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. میں انشاءاللہ موقع رہا تو تربیت اولاد پر کہ کس طرح تربیت کی جائے اور قرآن اور حدیث ہمیں تربیت کیسے سکھاتا ہے، میں انشاءاللہ اس موضوع پر مستقلاً گفتگو کروں گا تاکہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے بنیں. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اولاد کی تربیت پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. میری شریعت یوں کہتی ہے کہ تربیت اولاد کا مسئلہ پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے. تربیت اولاد کا مسئلہ تو جب تم نکاح کا ارادہ کر رہے ہو اور لڑکی کی یا لڑکے کی چوائس کر رہے ہو، انتخاب کر رہے ہو، میری شریعت کہتی ہے تمہاری تربیت اولاد کا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم کب سے سمجھ رہے؟ پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد نہیں. میں اشارہ کر دوں مضمون تفصیل سے اور موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں، لڑکی کا انتخاب اور لڑکے کا انتخاب، لڑکی کی چوائس اور لڑکے کی چوائس 4 بنیادوں پر ہوتی ہے. نمبر 1 لمالها، مال دیکھ کر بہت مالدار ہے، مجھے بھی اس کا مال ملے گا، اس کا گھر کا داماد بن جاؤں گا، اور داماد دائمن آباد رہتا ہے تو میں اس کا داماد بن جاؤں گا تاکہ دائمن آباد رہوں، پھر سب کچھ اس کی پراپرٹی جائیداد مجھے مل جائے. اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مال کو دیکھ کر نکاح کیا ہے وہ یہودیت کے طریقے پر جا رہا ہے، اس لیے کہ یہودی نکاح کرتا ہے مال دیکھ کر. آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، ان کے حالات میں پڑھ لیجئے، ان کی تاریخ میں پڑھ لیجئے، وہ مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. فرمایا میری امت میں سے جنہوں نے لڑکی اور لڑکے کی چوائس مال دیکھ کر کے کی ہے اس نے آج ہی سے بنیاد ڈال دی، آنے والی اولاد یہودیوں کے طریقے پر جائے گی. تربیت اولاد کا مسئلہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور جس نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا، جمال کو دیکھ کر، ولی جمال یہاں، میرا نبی کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہے عیسائیوں کا.
عیسائی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں اخلاق ہے یا نہیں، کیریکٹر ہے یا نہیں، دین ہے یا نہیں، انجیل پڑھنے والی ہے یا نہیں، تورات پڑھنے والی ہے، کوئی دلچسپی نہیں ان کو، وہ صرف جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ جس نے لڑکی اور لڑکی کی چوائس اور انتخاب میں صرف جمال اور خوبصورتی کو بنیاد بنایا، وہ سمجھ لیں کہ آنے والی اولاد پیدا ہونے کے بعد عیسائیوں کے طریقے پر جائے گی۔ اور جنہوں نے صرف نسب اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح وَلِحَسَبِهَا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، اخبار میں وہ لوگ جب اپنے لڑکی اور لڑکے کے نکاح کے لیے ایڈورٹائز جب دیتے ہیں تو اونچے اونچے خاندان مانگتے ہیں وہ لوگ، اخبار میں وہ اونچے اونچے نیوز پیپر میں وہ اونچے اونچے جو ہیں خاندان مانگتے، تو اونچے خاندان کی چوائس یہ ہندوؤں کا، مشرکوں کا طریقہ ہے۔ جنہوں نے اس بنیاد پر نکاح کیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی آنے والی اولاد طریقہ ہندوئیت پر جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لیکن جس نے لڑکی اور لڑکے کا انتخاب میرے دین کی بنیاد پر کہ قرآن پڑھنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ولی اللہ ہے، تہجد گزارے، یہ شرطیں نہیں ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اخلاق ہے، اس میں اچھے اخلاق ہے، اگر اس سے نکاح ہو گیا تو یہ اپنی نمازوں کی بنیاد پر اولاد کی تربیت کرے گی، یہ شوہر اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر شوہر کی اطاعت کرے گی، اور شوہر میں دینداری ہے، نماز ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ بھی بیوی کے حقوق کو پورا کرے گا، یہ بیوی کے حقوق، وہ شوہر کے حقوق کو فرمایا جس نے ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا وہ سمجھ لے اس کی آنے والی اولاد محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر جائے گی۔ فرض پر بذات دین تربت یدا، تو چوائس تو وہاں سے ہوتی ہے، تربیت اولاد کا مسئلہ تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے پیدا ہونے کے بعد نہیں، نکاح سے پہلے یہ مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ تربیت اولاد پر کسی مجلس میں کچھ باتیں کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیتوں کی فکریں نصیب فرمائے۔ حق تعالیٰ ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو حضرت عائشہ جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم جیسی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت حسن، حسین، حضرت اکرمہ، حضرت طلحہ بن برا، حضرت علی جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنے والے بنے۔ یہ لپسٹک یا یہ سونے کی چین پہننے سے میرے جوان ہم خوبصورت نہیں لگتے ہیں، ہم تو نمازوں سے خوبصورت لگتے ہیں، ہم تو تلاوت قرآن سے خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو احکام شرعیہ اور اسی طرح اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس کے لیے ہماری ہر وقت کی مراکز کی محنتیں، مرکزوں کی محنتیں، خانقاہوں کی محنتیں، مدرسوں کی محنتیں، یہ ساری محنتیں اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے، تقوی آئے، طہارت آئے، پاکیزگی آئے۔ اور الحمدللہ ابھی چھٹیاں بھی چل رہی ہے اور ہمارا آج جو ہے اتوار کا دن یا ہمارے گشت کا دن ہے، تو ہمارے احباب بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ بھئی اللہ کے راستے میں عشرہ، 40 دن، 4 مہینے جو ہمارے تقاضے ہیں، جس کے ذریعے سے دین دنیا میں اشاعت ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی بھی بنانے والے بنتے اور دوسروں کی زندگی بھی بنانے والے بنتے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بنانے والے بنیں اور ان میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری پیدا ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیو بتاؤ کون اللہ کے راستے میں خود یا اپنی اولادوں کو بھیجے گا؟ بتائیں اپنا نام۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، عشرہ کی جماعتیں بھی جا رہی ہے، 4 مہینے کے تقاضے بھی ہے، چلے کے تقاضے بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگیوں کو بنانے والے بنیں۔ جی بتائیں بھائی، ماشاء آخری بتائیں بھائی، بتائیں۔ بہت سستا سودا ہے عشرہ کا، تو یہاں سے عشرہ کی، یہاں سے ایک عشرہ کی پوری جماعت جا رہی، بتائیں بھائی، بہت سستا سودا ہے، بلکہ ہمارے تینوں عشروں میں ایک نہیں کئی جماعتیں جانی چاہیے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، بتائیے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا رونا ران کا رونا ہے، ران بیوہ عورت ہے، فرمایا میرا رونا راند کا رونا ہے، بیوہ کا۔
مطلب بیوہ جب روتی ہے تو اس میں کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے سچا روتی ہے۔ فرمایا میں بھی میرے نبی کی امت کے لیے سچا رو رہا ہوں، اور فرمایا اپنی اولاد کے لیے رونے والے تو ہیں لیکن نبی کی امت کے لیے رونے والے ختم ہو گئے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کچھ آنسو بہیں گے، ممکن ہے کہ اللہ ہمارے آنسوؤں پر امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بتائیں بھائی، ہماری سسٹرز اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تشکیل کرنے والی بنے۔ ہاں، ابھی تو چھٹیاں بھی چل رہی ہے، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، کھیلتے رہیں گے، کودتے رہیں گے، اس کے بجائے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دین حاصل کر کے آئیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، آپ کو جو فکریں ہیں وہ فکریں کم ہوگی۔ بتائیں بھائی، اپنے بچوں کو بھیجے اللہ کے راستے میں۔ اللہ نارتھ امریکہ کی کارگزاری آئی تھی، جو احباب یہاں سے آتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا، سب سے کمزور کارگزاری یہاں کی تھی۔ کینیڈا کی کارگزاری نظام الدین میں سب سے کمزور تھی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام دیا ہے ہم کو۔ اچھا، ارادے کرو، یہ تو سب آسان ہے، اور انشاءاللہ ویسے ہی تنخواہ دینے والا وہ نہیں، دل سے کہو کہ انشاءاللہ ہم گھر پہ جا کر اپنا سوچ کر انشاءاللہ اس سلسلے میں نکلنے کی فکریں کریں گے۔ ابھی نہیں لکھوایا تو کل لکھوا دیں ان ذمہ داروں سے، اگلے عشرے میں جا رہی ہے، اگلے عشرے میں جو عشرہ کی جماعت جا رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ابھی 5-7 دن بچے ہوئے، تو آ کر کے اپنے نام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنا بھی آسان فرما دے۔ بھائی نکلو گے نہیں تو موت سے زبردستی تو نکالے ہی جائیں گے، وہ تو پھر ہمیں نکالنے ہی والا ہے۔ جی ہاں، مسجد کے ہمارے 5 کام جو ہیں وہ خاص ہو۔ اپنا گز، اپنے قریب کے محلے کا گز، جس کی پابندی ہو۔ نمبر 2، گھر کی تعلیم خاص زندہ کریں، گھریلو تعلیم کو زندہ کریں گے، اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر کے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور 2.5 گھنٹے کی ترتیب ہماری، یعنی جو مسجد کا ماحول ہر وقت آباد رہے، اس کے لیے بیٹھنا، سوچنا کہ بھئی میں نمازی ہوں، ہمارے بھائیوں سے متعلق بھی ہم سوچنے والے بنے، اور دین کیسے پھیلنے والے بنے۔ یہ ہمارے اکابر نے جو ہمیں کام دیے ہیں بہت ضروری کام ہے، ان کاموں کو سوچے اور ان کاموں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی فکریں کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کاموں کو کرنے کی اپنا سمجھ کر، ساری چیز کو اپنا سمجھا، دین کو اپنا نہیں سمجھا ہم نے، اللہ تعالیٰ دین کو اپنا سمجھ کر اس کی فکریں اوڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سیدنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، شہرت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آسیہ جیسا مضبوط ایمان ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ آسیہ جیسا مضبوط ایمان ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اس کی خادمہ جیسا مضبوط ایمان ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال روزی کے اسباب ہمارے لیے پیدا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی، اولادوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے، گندے ماحول سے، بگڑے ہوئے فسادی ماحول سے ہماری اور ہماری اولادوں کی پوری حفاظت۔ اللہ ان کے دلوں میں دین کو زندہ فرما، محبت کو زندہ فرما،
تیری خشیت زندہ فرما، تیرا خوف زندہ فرما، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، وفادار عورت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، وفادار عورت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے شوہر کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ نصیب فرما، اے اللہ خوب محبت سے مالا مال فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اے اللہ جن کے نکاحوں کے بعد پریشانیاں ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے حالات کو ختم فرما دے، اللہ ان کی آپسی تنازع کو ختم فرما دے، الہ العالمین امت میں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، پیار نشامت کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی بہت خوشامدیں کی اللہ، لیکن دنیا آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک فقیر نابینا تھا، مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر آ گیا اور سدائے پیالہ پھینک دیا، توڑ دیا اور مسجد میں آ کر سجدے میں گر گیا اور یوں کہا اے اللہ میں دنیا سے بیزار ہو کر اب تیرے در پر آ چکا ہوں تو تو میری جھولی بھر دے اور تو مجھے واپس مخلوق کے پاس نہ بھیج۔ اے اللہ ہم بھی دنیا کی خوشامد کرتے کرتے بیزار آ چکے ہیں اور تیرے در پر آ چکے ہیں، مولا مبارک مہینے میں آپ بھی ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، رحمتوں سے بھر دیجیے، عنایتوں سے بھر دیجیے، عطاؤں سے بھر دیجیے، بخششوں سے بھر دیجیے، حلال روزی سے بھر دیجیے، ہماری اولاد کے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے سے بھر دیجیے، ہماری بیوی بچوں کی اصلاح سے بھر دیجیے، اللہ ہماری زندگی کو اللہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی مرضیات پر ڈال دیجیے۔ اللہ ہم تو مجبور ہیں، اے اللہ چاروں طرف سے فتنے ہیں، آپ ہماری پیشانیاں پکڑ کے ہمیں زبردستی دین متین پر چلا دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے ارادے کیے تیرے راستے میں نکلنے کے ان کا نکلنا آسان فرما دے، اے اللہ ان کی کفالت فرما لے، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ مراکز مدارس خانقاہ اور مدارس اور مکاتب دعوت عوام اور خواص علماء اور صلحاء مرد و عورت اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک کی گرانی کو ختم فرما، اے اللہ ملک میں محبت اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، فتنوں سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک کی گرانی کو ختم فرما، اے اللہ ملک میں محبت اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، فتنوں سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔